ابن سوا نام کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے جو ہے فتنے کھڑے کر دیے، حضرت عمر کو فجر کی نماز میں شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو 40 دن گھر میں بند کر کے کھانا پانی دانا بند کر کے 40 دن کے بعد بے دردی کے ساتھ میں بے رحمی کے ساتھ میں شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت علی کے پاس میں خلافت آئی، چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں، تو حضرت علی کے دور میں بھی لڑایا مسلمانوں کو، حضرت علی اور امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں، حضرت علی اور امی عائشہ کی لڑائی ہوئی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی دشمن چپ نہیں بیٹھا، اور لیکن حضرت حسن کے پاس میں آئی حضرت علی کے بعد، انہوں نے 6 مہینے تک چلائی، لیکن دشمن نے ان کو بھی زہر دیا، دشمن نے ان کو بھی فجر کی نماز میں خنجر مارا۔ لیکن جب یہ چلتے چلتے مسلمانوں کی سرداری آئی امیر معاویہ کے پاس، وہی جو میں نے کہا نبی کا برادر نسبتی ام حبیبہ کا بھائی ابو سفیان کا بیٹا، حضرت امیر معاویہ کے پاس جب سرداری آئی، اسلام کی خلافت آئی، تو اتنی کامیابی کے ساتھ 20 سال تک انہوں نے خلافت کو چلایا، سارے دشمنوں کا سر اور کلا کما کر دیا، یہودیوں کو دبا دیا، عیسائیوں کو دبا دیا، شیعوں کو دبا دیا، رافضیوں کو دبا دیا، منافقوں کو دبا دیا، بلکہ انہوں نے اصول بنایا تھا، ایک اپنی سرکار کا قانون تھا کہ خدا کی دھرتی پر یہودی گاؤں نہیں بنا سکتا، گاؤں نہیں بنا سکتا، نہیں بنایا۔ بہت بعد میں اس کے قانون کا فائدہ کیا ہوا؟ آج بھی پوری دنیا کے نقشے میں یہودیوں کے پاس حکومت نہیں ہے، یہ تو صرف فلسطین میں اور اسرائیل اور غزہ پٹی کا کچھ ٹکڑا جو ہے اسرائیل بنا کر یہ جو ہے عیسائیوں نے یہودیوں کو بٹھایا ہے۔ اگر عیسائی اگر ہاتھ لے لیں تو ان کی حکومت نہیں بچ سکتی، یہ امیر معاویہ کا قانون کام کر گیا، ورنہ یہودی سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا، یہ کمزور ہو گئے۔ اب ان کو کسی نے شہید نہیں کیا، بہت چالاک تھے، اللہ نے سمجھ دی تھی، فہم دی تھی، اور سارے دشمن کو اپنی نگاہ میں رکھتے تھے۔ 20 سال کامیابی کے ساتھ جب اسلام کو مضبوط کیا، 22 رجب کو ان کا انتقال ہو گیا، 22 رجب کو۔ اب خوشی کس نے منائی؟ اب خوشی منائی یہودیوں نے کہ اسلام کا کامیاب امیر آج دنیا چھوڑ گیا، تو انہوں نے گھر میں پردے لٹکائے اور اندر بیٹھ کے چھپ کے انہوں نے جو ہے پکوان بنائے اور خوشیاں منائی۔ پردے کیوں ڈالے؟ کیونکہ اسلام مضبوط ہو گیا تھا۔ اگر مسلمانوں کو پتا چلتا کہ امیر معاویہ کی موت کا یہ جشن منا رہے ہیں تو ان کی گردنیں اڑا دی جاتی، اس لیے انہوں نے گھر میں پردے ڈالے۔ آج بھی رجب کے کنڈے منانے والے گھر میں پردے لٹکاتے، جانتے نہیں کہ یہ پردے کیوں لٹکائے گئے تھے۔ اور پھر کھیریں اور پوڑیاں جو چلتی ہیں، تو یہ یہودیوں نے شروع کیا، یہودیوں سے شیعوں میں آیا۔ شیعوں کو کیسے دیا کہ 22 رجب جو ہے امام جعفر صادق کی وفات کی تاریخ ہے، اس لیے ہم نیاز دلا رہے ہیں۔ اور پھر یہ شیعوں سے ہمارے بریلوی سنیوں میں آیا، بریلوی سنیوں میں پھر یہ چیز آئی کہ جو ہے امام جعفر کی نیاز دلا رہے ہیں، ان کی وفات کی تاریخ، حالانکہ ان کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی ہے جو رمضان کے بعد آتا ہے۔ یہ 22 رجب کو اب مسلمان نے کوئی تحقیق نہیں کی، دشمن نے جو کہہ دیا مان گئے۔ اب مسلمانوں نے بھی رجب کے کنڈے اور گھر میں پوڑیاں اور کھیریں بنانی شروع کر دی اور وہ پردے چادریں بھی لٹکانی شروع کر دی۔ پوچھا ہی نہیں کہ وجہ کیا ہے، کیا ماجرا تھا۔ اس لیے اب کوئی چاہتا ہے کون مسلمان کو اگر حقیقت پتہ چل جائے مسلمان کو، پھر کون رجب کے کنڈے منائے گا؟ نبی کے برادر نسبتی کی موت پر دشمن نے خوشی منائی ہے، اور تجھے جھوٹ بول کے آپ ہسٹری میں آج بھی گوگل سے پوچھ لیں امام جعفر کی وفات کب ہوئی ہے، وہ ولادت کب ہوئی ہے، بتائے گا رمضان کے مہینے میں ولادت ہوئی، شوال کے مہینے میں جو ہے وفات ہوئی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی، آپ نے تو صرف گوگل سے پلے اسٹور سے لوڈو ہی ڈاؤن لوڈ کیا، PUBG کا گیم ڈاؤن لوڈ کیا، کبھی گوگل سے یہ نہیں پوچھا کہ نیاز نظر عربی میں کہتے ہیں، نیاز فارسی میں ہو گیا، ہماری ہندی اور مارواڑی اور یا سیدھی بھاشا میں اس کو ہم کبھی منت کہہ دیتے ہیں، کبھی اچھا کہہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں کی زبان میں شیخاوٹی میں کہ میرے چیز بولوڑی ہے، یہ ساری نظر و نیاز بھاشائیں الگ ہونے سے وہ چیز تو نہیں بدلے گی نا۔ بھائی ایک شخص کہہ دے جوان کہ وہ فلاں عورت جو ہے نا وہ میری تو ہے وائف اور اس کی بیوی ہے اور اس کی گھر والی ہے اور اس کی زوجہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ چیز ایک ہی ہے، زوجہ تیری، وائف تیری،
ہاں گھر والی تیری، زوجہ تیری، منکوحہ تیری، تو چیز ایک ہی ہے، نظر کہہ دو، نیاز کہہ دو، منت کہہ دو، اچھا کہہ دو، بولی ہوئی چیز کہہ دو، یہ سب نبی نے فرمایا عبادت ہے۔ یہ جب بھی ہوگا اللہ کے نام ہی ہوگا۔ کسی کو اگر نظر و نیاز دینی ہے اللہ کے نام، تجھے شیرینی دینی ہے تو اللہ کے نام دے، بکرا لگانا ہے تو اللہ کے نام پہ لگا، دودھ دینا ہے، کھیر دینا ہے، شیرینی دینی ہے، پڑیاں لگانی ہے، اللہ کے نام پہ لگانی ہے، عبادت ہے، تیرا نجی کام نہیں ہے۔ تو جب عبادت ہے تو امام جعفر کے نام کیوں ہوگی؟ دونوں طریقے سے رجب کے کنڈے غلط ثابت ہوئے، دونوں طریقے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دشمن نے خوشی منائی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ نظر و نیاز کہہ کے ہمیں دی گئی۔ دشمن نے کہا کہ نظر نیاز دلا دو، 22 رجب نے امام جعفر کی وفات ہوئی ہے تو نظر و نیاز دلا دو، تو نظر و نیاز تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ تو عبادت ہے، تو ہم کسی شخصیت کے لیے کیوں نظر و نیاز دیں گے؟ دونوں طریقے سے رجب کے کنڈے غلط ہیں، اس لیے اپنے گھروں میں اپنی مستورات کی اصلاح کریں، اپنے اڑوس پڑوس میں بھی اگر 22 رجب کو حرکتیں آپ کو محسوس ہوئیں، آپ کو خوشبو آئے تو جا کے ان کو سمجھائیے تو خدا کے واسطے پرسوں کھا لینا پڑیاں، پرسوں کھا لینا یہ کھیر، 22 تاریخ ٹال دو۔ یہ نبی کے برادر نسبتی امیر معاویہ کی وفات پر دشمن نے خوشی منائی تھی، جو اسلام کا کامیاب ترین تھا، تم کیوں خوشیاں منا رہے ہو؟